مستحقین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ رمضان مبارک کا ماہ مبارک اس اعتبار سے خصوصی شان والا ہے، اس اعتبار سے خصوصی مقام والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں مالک کائنات نے نزول قرآن مجید کا عظیم الشان جو تھا عمل اس کو مکمل فرما دیا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جملہ واحدہ کی حیثیت سے نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 برس تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوتا رہا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس کو ماہ رمضان المبارک میں نازل فرما دیا۔ تو حضرات گرامی قدر اس اشکال کا یا اس سوال کا بنیادی جواب یہ ہے کہ قرآن مجید مکہ میں بھی اترتا رہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف میں بھی اترتا رہا، مدینہ طیبہ کے اندر بھی اترتا رہا، بدر کے اندر بھی اترتا رہا، میدان احد کے اندر بھی اترتا رہا، احزاب و خندق کے اندر بھی اترتا رہا، فتح مکہ کے دن بھی اترتا رہا۔ حضرات گرامی قدر آخر کر وہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں نازل فرما دیا۔ تو حضرات گرامی قدر اس اشکال کا بنیادی جواب یا اس سوال کا بنیادی جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر تو حقیقت میں ازل سے موجود تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر قدر والی رات جو کہ رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی ایک تاک رات تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کے اوپر اس کو نازل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں اور آج پھر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نزول قرآن مجید کا واقعہ تاریخ انسانیت کا سب سے بلند اور سب سے بڑا واقعہ ہے۔ دنیا کا کوئی واقعہ نزول قرآن مجید کے واقعے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ واحد ایسا واقعہ ہے جس کے نتیجے کے اندر حقیقی معنوں میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا جسے انقلاب کہا جا سکتا ہے، جسے تبدیلی کہا جا سکتا ہے۔ ایک تبدیلی ہے جو خان صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں، ایک انقلاب ہے جو شہباز شریف صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ انقلاب ایسا ہے جس کے اندر انسانوں کی حالت جو کی تو رہتی ہے، فقط ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، فقط سنہرے خواب یا سنہرے سپنے ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان اس بات کا گمان کرتا ہے، اس بات کا خیال کرتا ہے شاہد خان صاحب کے آ جانے سے ہمارے ملک کے اندر آزادی ہی آزادی ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی آزادی کی بات ہے کہ میں فلمیں تو انڈین دیکھنا چاہتا ہوں، کرسمس کا کیک تو کاٹنا چاہتا ہوں، نیو ایئر نائٹ تو منانا چاہتا ہوں، اٹلی کی پروڈکٹس استعمال کرنا چاہتا ہوں، امریکی مصنوعات کو استعمال تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب مجھ سے پوچھا جائے کیا ہم غلام ہیں تو میں جواب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایبسلیوٹلی ناٹ، میں غلام نہیں ہوں۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ اس طرح کی بات ہے کہ کسی جانور کے گلے کے اندر، میں کتے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ بات ذرا سخت ہو جاتی ہے، کسی جانور کے گلے کے اندر پٹے کو ڈال دیا جائے، حضرات گرامی قدر پٹا ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کو جناب والا ہر اعتبار سے اس کو اپنا غلام بنا دیا جائے، ہر اعتبار سے اس کو جو ہے اپنے حکموں کے تابع کر دیا جائے،
ہر اعتبار سے اس کو ٹیم کر لیا جائے، ہر اعتبار سے اس کو اپنی انسٹرکشنز کو فالو کرنے والا بنا دیا جائے، اور اس کے بعد کتے کو تھوڑی دیر کے لیے، جانور کو تھوڑی دیر کے لیے پھرنے ٹرنے کی آزادی دے دی جائے، اور چلنے پھرنے کی آزادی کے دوران جانور کے ذہن کے اندر اس بات کو انجیکٹ کر دیا جائے کیا ہم غلام ہیں؟ تو جانور جواب میں یہ بات ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، میں غلام نہیں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس سے بڑی اور کیا غلامی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا حلیہ جو ہے وہ انگریز سے مستعار لیتے ہیں، اپنی تجارت جو ہے وہ یہودیوں سے مستعار لیتے ہیں، اپنے تہوار جو ہیں وہ ہندوؤں سے مستعار لیتے ہیں، اور اس کے باوجود کوئی بات پوچھے کیا تم غلام ہو تو جواب میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، میں غلام نہیں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، تو تو غلام ہے، تو تو غلام ابن غلام ہے، تو تو غلام ابو غلام ہے، تو تو غلام کا بیٹا تھا، تو خود بھی غلام ہے، اور تو جو ہے آئندہ بھی نسل جو ہے اس کو بھی غلام پیدا کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، غلامی سے آزاد کون ہے؟ غلامی سے آزاد وہ ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ حضرات گرامی قدر، غلامی سے آزاد وہ ہے جس نے اپنی سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے کے اوپر جھکا دیا۔ غلامی سے آزاد وہ ہے جس نے پروردگار عالم کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا۔ غلامی سے آزاد وہ ہے جس نے پروردگار عالم کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، دو طرح کے لوگ ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک وہ شخص ہے جس کی نظر اگر ہوتی ہے دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے، جس کی نظر اگر ہوتی ہے اپنی موز اور خواہشات پہ ہوتی ہے، جس کی نظر اگر ہوتی ہے اپنے جبلی تقاضوں پہ ہوتی ہے، جس کی نظر اگر ہوتی ہے شہوت رانی پہ ہوتی ہے، جس کی نظر اگر ہوتی ہے حسینہ کے چہرے پہ ہوتی ہے، جس کی نگاہ اگر ہوتی ہے سفلی خواہشات پہ ہوتی ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کی نگاہ اگر ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو پتا ہوتا ہے ایک وہ دن آنے والا ہے جب میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا۔ اس دن کے خوف سے وہ کپکپا اٹھتا ہے، اپنی خواہشات کے ہجوم کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، وہ خواہشات کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اس کی خواہشات اس کو اپنا غلام نہیں بناتی۔ ایک وہ شخص ہے جو خواہشات کا اسیر ہے، ایک وہ شخص ہے جو خواہش کی پوجا کرنے والا ہے، ایک وہ شخص ہے جو جبلی تقاضوں کے پیچھے بھاگنے والا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اپنی خواہش کی پوجا نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش کو دبانے والا ہے، جو اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو خواہش کو دبانے والا، جو اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے کے اوپر سبمٹ کرنے والا، اصل آزاد وہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اصل آزادی اس کو حاصل ہوگی جو جہنم کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، اصل آزادی اس کو حاصل ہوگی جو شیطان کے شکنجے سے آزاد ہو جائے گا، اصل آزادی اس کو حاصل ہوگی جو نفس کی قید سے آزاد ہو جائے گا، اور جو نفس کا غلام ہے، جو شیطان کا غلام ہے، جو جہنم کے راستے پہ چلنے والا ہے، جو ان قریب زری کی جاڑی کو کھانے والا ہے، جو ان قریب زقوم کے درخت کو کھانے والا ہے، جو ان قریب اللہ کے غضب کی مار کو کھانے والا ہے، اس کو اپنے آپ کو آزاد کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آزاد ہوں گے، یقیناً آزاد ہوں گے، اور حضرات گرامی قدر ہم اس دن آزاد ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی خواہشات کے ہجوم کے اوپر قابو پا لیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نزول قرآن مجید کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو لازم کر دیا گیا جس طرح تمہارے سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو لازم کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کیوں کیا گیا؟ کہا یہ کام اس لیے کیا گیا تاکہ تم حقیقی معنوں کے اندر متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں متقی کیسے بنوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تو روزے کو رکھے گا، جب تو اپنی بھوک کو دبائے گا، جب تو اپنی پیاس کو دبائے گا، جب جائز جبلی تقاضے کو دبائے گا، میں تیرے اندر ایک ایسی اسپرٹ کو پیدا کر دوں گا، میں تیرے اندر ایک ایسی طاقت کو پیدا کر دوں گا، میں تیرے اندر ایک ایسی روح کو پیدا کر دوں گا، میں تیرے اندر ایک ایسی کیفیت کو پیدا کر دوں گا۔ اس کے بعد تو خواہشات کا غلام نہیں رہے گا، اس کے بعد تو اپنے نفس کا اسیر نہیں رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے غلاموں کے بارے میں کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ حضرات گرامی قدر، یہ جو خواہش کا پرستار ہے، یہ جو خواہش کا پجاری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں جہنم کی وعید سنا دی ہے، اور اس کے مد
मुकाबिल जो अल्लाह तबारक व ताला के आस्ताने के ऊपर झुकने वाला है, जो अल्लाह तबारक व ताला से डरने वाला है, जो अपने आप को गुनाहों से बचाने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे शख्स को जन्नती बना दिया, ऐसे शख्स को जो है कामयाबी के रास्ते के ऊपर चला दिया। हजरात गिरामी का रोजे का दरस क्या था? तकवा का दरस था। और तकवे का नतीजा क्या था? अल्लाह तबारक व ताला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, मुत्तकी तुम बन जाओ, कामयाबियां देना मेरी जिम्मेदारी है। हजरात गिरामी कदर मुत्तकी बनने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने पूरा का पूरा एक रिफ्रेशर कोर्स करवाया। हजरात गिरामी कदर उस कोर्स में क्या क्या बातें मौजूद थी? हजरात गिरामी कदर उस कोर्स के अंदर क़यामुल लैल था। हजरात गिरामी कदर रमजान का महीना चला गया लेकिन क़यामुल लैल अभी भी बाकी है। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व ताला ने आम उम्मतियों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहज्जुद की नमाज को मुस्तहिब करार नहीं दिया, बल्कि तहज्जुद की नमाज को आपके ऊपर वाजिब करार दे दिया। हजरात गिरामी कदर और उसका नतीजा ये बतला दिया, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह तबारक व ताला इस तहज्जुद गुजारी के बदले तुझे मुकाम महमूद की रिफतों के ऊपर पहुंचाने वाले हैं। हजरात गिरामी कदर वो क्या चीज है, वो क्या चीज है जो हजरत रसूलुल्लाह के ऊपर इसलिए लाजिम की गई कि अल्लाह तबारक व ताला आपको मुकाम महमूद के ऊपर पहुंचाने वाले हैं। उसकी कैफियत क्या होगी? हजरत अल्लामा ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये बात कही, रूमी हो गजाली हो अत्तार हो राजी हो, रूमी हो गजाली हो अत्तार हो राजी हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। हजरात गिरामी कदर रमजान मुबारक का महीना, इसके साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत का महीना था। हजरात गिरामी कदर रमजान मुबारक तो चला गया लेकिन तिलावत कुरान मजीद आज भी बाकी है। हजरात गिरामी कदर अगर इबादत को नवाफिल के अंदर तकसीम किया जाए तो कुल 3 इबादतें बन जाती हैं। बड़ी मोटी इबादतों की बात कर रहा हूं, कुल 3 मोटी इबादतें बन जाती हैं। हजरात गिरामी कदर एक जिक्र इलाही है, एक दुआ है, एक कुरान मजीद की तिलावत है। हजरात गिरामी कदर जब इंसान को किसी के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत होती है, तो बाद बे बाद उसका जिक्र करता है। अपने आबा व अजदाद का जिक्र करने वाले तो बहुत से लोग हैं, अपने बेटों का जिक्र करने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन मोमिन की शान क्या है? फस्कुरुल्लाह का जिक्रिकुम आबाकुम औ अशद्द जिक्रा। मोमिन मुसलमान वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला को अपने बाप दादा से भी बढ़ के याद करता है। हजरात गिरामी कदर जिक्र जो है ये कमाल मोहब्बत का नाम है। हजरात गिरामी कदर जब इंसान मोहताजी के शिकार हो जाता है, जब इंसान जो है किसी परेशानी का शिकार हो जाता है, तो हजरात गिरामी कदर अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए लोगों के सामने हाथों को फैला देता है। हजरात गिरामी कदर दुआ क्या है? दुआ कमाल बंदगी का नाम है। चुनाचे हजरात गिरामी कदर इबादत को मोटी तकसीम में किया जाए तो एक कमाल बंदगी है और एक कमाल मोहब्बत है। और हजरात गिरामी कदर तीसरी बात की जाए तो कुछ यूं बनती है, एक इस्तिगासा है जो इंसान के लबों से निकलता है, एक मुनाजात है जो इंसान के लबों से निकलती है, एक जिक्र है जो इंसान के लबों से निकलता है। हजरात गिरामी कदर ये बातें महलूक की बातें हैं। जब महलूक का दिल चाहता है अल्लाह के साथ कलाम किया जाए, फिर लबों के ऊपर जिक्र जारी हो जाता है, फिर लबों के ऊपर दुआई अल्फाज जारी हो जाते हैं। लेकिन जब इस बात का दिल चाहे कि अल्लाह तबारक व तआला उससे कलाम करे तो हजरात गिरामी कदर फिर तिलावत कुरान मजीद का अमल शुरू होता है। और तिलावत कुरान मजीद बयाक वक्त दुआ भी है और जिक्र भी है। हजरात गिरामी कदर जिक्र इतना आला है कि कोई जिक्र इसकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता, और दुआ इतनी आला है कि हजरत रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि जो बंदा कुरान मजीद की तिलावत की वजह से इतना मुनहमिक हो जाता है कि उसको दुआ मांगने का मौका नहीं मिलता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वो कुछ अता फरमा देते हैं जो मांगने वालों को भी नहीं देते। हजरात गिरामी कदर रमजान का महीना इन्फाक फी सबीलिल्लाह का महीना था। रमजान मुबारक चला गया लेकिन इन्फाक फी सबीलिल्लाह के मौके तो आज भी बाकी हैं। हजरात गिरामी कदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मौका तो आज भी बाकी है। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम मिन रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुबह शाम अपने मालों को खर्च करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके डिप्रेशन को भी दूर फरमा देंगे, उसकी एंग्जाइटी को भी दूर फरमा देंगे। डिप्रेशन क्या है? ये गम का नाम है। एंग्जाइटी क्या है? ये खौफ का नाम है। हजरात गिरामी
ग्रामी कदर रब कदीर की कसम है, मैंने जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ तरह के नफ्सियाती आर्ज़ों का सामना किया, जिनकी वजूहात रूहानी असबाब थे, जिनकी वजूहात शैतानी असरात थे, लेकिन रब कदीर की कसम है मैंने डायादिपाम की गोली के अंदर वो असर नहीं देखा, मैंने मुसक्कन अद्वियात के अंदर वो असर नहीं देखा जो मैंने अल्लाह तबारक व तआला के कलामुल्लाह की तिलावत के अंदर देखा, जो मैंने सत्ता हेरात के अंदर देखा। हज़रात गिरामी कदर, अगर आज भी आप अपने डिप्रेशन को दूर करना चाहते हैं, अपनी एंग्जाइटी को दूर करना चाहते हैं, कलामुल्लाह की तिलावत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके डिप्रेशन भी दूर कर देंगे, आपकी एंग्जाइटी को भी खत्म फरमा देंगे। हज़रात गिरामी कदर, रमजान मुबारक का महीना फर्द रोज़ों का महीना था, रोजे फर्ज तो चले गए लेकिन नफली रोज़ों के इम्कानात तो आज भी बाकी हैं। 6 शवाल के रोजे रखने वाला जब रमजान के रोजों के साथ उन रोजों को मिलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना सवाब अता फरमाते हैं गोया उसने पूरे साल के रोजे रखे हों। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते के अंदर 2 रोज़ों को रखा करते थे, पीर का रोज़ा भी रखते थे, जुमेरात का रोज़ा भी रखते थे। पीर के रोज़े के बारे में आपने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मैं पीर के दिन पैदा हुआ चुनाचे मैं पीर का रोज़ा रखता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, हमारे पास दोस्त जो हैं वो सालाना बर्थडे ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत बासआदत की खुशी के इजहार के लिए, शुक्राने के इजहार के लिए हर हफ्ते के दिन पीर के रोज़े को रख के इस बात को साबित कर दिया कि शुक्राने के अंदाज 2 होते हैं, ईद भी होती है, रोज़ा भी होता है। जब हम ईद उल फितर करते हैं हम ईद मना के शुक्र करते हैं, जब हम ईद उल अज़हा करते हैं हम ईद मना के शुक्र करते हैं, जब रमजान का महीना आता है हम रोज़े रख के शुक्र करते हैं, जब यौम अरफा आता है हम रोज़े रख के शुक्र करते हैं, जब यौम आशूर आता है हम रोज़े रख के शुक्र करते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के शुक्रिया का अंदाज ईद का अंदाज नहीं बल्कि हफ्तावार रोजे का अंदाज है। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे हमें वो काम करना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, जो अरफा का रोज़ा रखेगा जो आने वाला है, हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़श्ता 1 बरस के गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देंगे और आइंदा 1 साल के गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देंगे। हज़रात गिरामी कदर, जो यौम आशूर का रोज़ा रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके गुज़श्ता 1 बरस के गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे। हज़रात गिरामी कदर, रमज़ान मुबारक का महीना एतिकाफ़ का पैगाम लेके आया, तदब्बुर का पैगाम लेके आया, गौर व फिक्र का पैगाम लेके आया। हज़रात गिरामी कदर, गौर व फिक्र का मुकाम अब भी बाकी है, तदब्बुर का मुकाम अब भी बाकी है। हलवत के अंदर कुछ वक्त गुजार कर अल्लाह तबारक व तआला के साथ हम कलाम होना, हलवत के अंदर कुछ वक्त गुजार कर कायनात के असरार और रमूज के ऊपर गौर करना, हलवत के अंदर कुछ वक्त को गुजार कर अपनी हकीकत और अपनी कैफियत पे गौर करना, ये मोमिन का अंदाज और उसलूब होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, मोमिन वो होते हैं जो उठते बैठते अपने पहलुओं के पर अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और ज़मीन व आसमान की तहलीक के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर ये बात कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह तबारक व तआला की कायनात पे गौर व फिक्र करने के बाद, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई अशिया के ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद उनके जहन के अंदर ये कैफियत पैदा होती है। हज़रात गिरामी कदर, इतनी बड़ी तहलीक को बनाने वाला यकीनन उनसे भी बड़ा होगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा है। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ने पूरी कायनात को अपने अंदर लपेटा हुआ है। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द, पूरे 7 आसमान 7 ज़मीनें जो है उसकी कुर्सी के अंदर मुकफ्फल हैं, उसकी कुर्सी के अंदर मुक़य्यद हैं। हज़रात गिरामी का जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमानों को अपने दाने हाथ में लपेट लेगा। जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद फरमा लेगा। अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी इतनी बड़ी है कि आयतल कुर्सी को कुर्सी के जिक्र की वजह से और उसके अंदर अल्लाह की तौहीद और मारिफत के जिक्र की वजह से, उसके हय्यो क़य्यूम होने के जिक्र की वजह से कुरान मजीद की सबसे अफसल आयत होने का एजाज हासिल हुआ। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन कुर्सी के मुकाबले में अरश कितना बड़ा है, अरश इतना बड़ा है, अरश इतना बड़ा है कि लखोदक सहरा के अंदर अगर अंगूठी के छल्ले को फेंक दिया जाए, जिस तरह लखोदक सहरा के अंदर अंगूठी के छल्ले का तय्युन नहीं किया जा सकता, इसी तरह अरश इलाही के मुकाबले में कुर्सी की हैसियत ये है, अरश जो है सहरा की मानद है और कुर्सी जो है छल्ले की मानद है। हज़रात गिरामी कदर, अरश इलाही को उठाने वाले फरिश्ते कितने बड़े हैं। एक आसमान से जमीन का फासला 500 साल की मुसाफत का बयान किया गया और दूसरे आसमान का फासला भी 500 साल की मुसाफत का बयान किया गया। 7 आसमानों के ऊपर एक 500 साल के समंदर का जिक्र किया गया। उस समंदर के ऊपर उन फरिश्तों का जिक्र किया गया जो हामिलीन अर्श हैं। हज़रात गिरामी कदर, हामिलीन अर्श फरिश्तों के हुजम का
کا عالم کیا ہے, اس کی کیفیت کا عالم کیا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے, لیکن حضرات گرامی قدر عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے کے کان سے لے کے کندھے کا فاصلہ 700 سال ہے. حضرات گرامی قدر غور کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور کو بنا دیا. بیت اللہ کے اندر قصد کرنے والے ہزاروں لوگ آتے بھی رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں, دوبارہ بھی آتے ہیں, دوبارہ بھی جاتے ہیں. اللہ نے درجنوں بار جانے کا موقع دیا, لیکن طبیعت آج بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے بے قرار ہے. طبیعت آج بھی حرم پاک کی زیارت کے لیے بے قرار ہے, اور ایک ہی دعا نکلتی ہے, اللہ تبارک و تعالی حرم کی زیارت کو پھر نصیب کر دے, اللہ حرم کی زیارت کو پھر نصیب کر دے. لیکن حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کے عین اوپر بیت المعمور کو بنا دیا, اور بیت المعمور کو فرشتوں کا کعبہ بنا دیا. فرشتوں کو اس کعبے کے اندر 70,000 فرشتے بیک وقت داخل ہوتے ہیں. 70,000 فرشتے جب بیک وقت داخل ہوتے ہیں تو حضرات گرامی کا طواف کرنے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ھو, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے لشکروں کی تعداد کو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. جو 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں ان کی دوبارہ کبھی باری نہیں آتی. حضرات گرامی کا ذرا غور کیجیے, اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کتنے بلند و بالا ہیں. حضرات گرامی قدر کائنات کے اسرار و رموز کے اوپر غور کرنا یہ مومن کی شان ہے. کائنات کے اوپر تدبر و تفکر کرنا یہ مومن و مسلمان کی شان ہے. مومن و مسلمان کائنات کے اوپر تدبر و غور و فکر کرنے کے بعد اپنی حقیقت اور حیثیت کو پہچان جاتا ہے. میں فانی ہوں, میرا رب باقی ہے. میں چھوٹا, میں آخر ہوں, میرا رب اکبر ہے. میں معمولی سا انسان ہوں, میرا رب بہت بڑا ہے. میں اس کی رعایا ہوں, میرا بادشاہ ہے, وہ میرا مالک ہے, میں اس کا غلام ہوں. وہ میری پیشانی کو پکڑنے والا ہے, میں اس کا نوکر ہوں. وہ مجھے بنانے والا ہے, میں مخلوق ہوں, میرا خالق ہے. حضرات گرامی قدر یہ ساری کی ساری کیفیات جو ہوتی ہیں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا احساس پیدا کرتی ہیں. علم کے مختلف مدارج ہیں, علم چڑھتا جاتا ہے, اللہ کی حیثیت بڑھتی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر ایک بندہ وہ ہے جس کو فقط اللہ کے نام کا پتہ ہے, وہ بڑا اکڑ کے ساتھ چلتا ہے, بڑا اکڑ کے ساتھ باتیں کرتا ہے, بڑا لگا کے ساتھ بڑی جو ہے فخر اور غرور کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اس سے اوپر کچھ بندے کا مقام ہوتا ہے, وہ مسجد کے اندر آتا ہے, سر کو جھکاتا ہے, اس سے اوپر اس بندے کا مقام ہوتا ہے جو تہجد گزار ہے, جو شب زندہ دار ہے, جو اشراق کی نماز کو ادا کرتا ہے. اس سے اوپر اس بندے کا مقام ہوتا ہے جو اللہ کے انوار و تجلیات کے اوپر غور کرتا ہے, جو اس کی صفات کے اوپر غور کرتا ہے, جو اس کے اسماء حسنہ پہ غور کرتا ہے. اس سے اوپر اس بندے کا مقام ہوتا ہے جو اپنے مقصد تحقیق کو بھانپ جاتا ہے, جو فنا ہو جاتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے, جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری طرح رنگ چڑھ جاتا ہے, جس کی خواہشات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہیں, جس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ ہر وقت اس کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے. حضرات گرامی قدر اس کو وہ مقام ملتا ہے, اس کو وہ شان ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اعلان فرما دیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈر جاؤ, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرات گرامی قدر یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والا مقام جو ہے انتہائی مقام ہے. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر انسان کے اوپر حیثیت کی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت و حیثیت جو ہوتی ہے اس کے جدود کے اوپر طاری ہو جاتی ہے, اس کے رونگٹوں پہ طاری ہو جاتی ہے, اس کے ہاتھ اللہ کے خوف سے کپکپا اٹھتے ہیں, اس کا دل اللہ کے خوف سے کپکپاتا ہے, اس کا دماغ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے. حضرات گرامی قدر وہ سوچتا ہے میرے پلے کیا ہے, میری حقیقت کیا ہے, میرا رب اتنا بڑا ہے. وہ جب نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ اکبر, اللہ میری نماز چھوٹی تھی تو بہت بڑا تھا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ حقیقت یہ ہے میری نماز کچھ بھی نہ تھی, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. حضرات گرامی قدر پھر اس کو مقام ملتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو گڑ گڑاتے ہوئے راتوں کو گزارتا ہے, اس کو اپنے پہلوؤں کے پر آرام نہیں آتا, اس کو اللہ کی یاد آتی ہے, وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اس کو پرسوں یوم حساب کا احساس ہوتا ہے, وہ بستر کو چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور حضرات گرامی قدر وہ جس کی راتیں چیٹنگ میں نہیں گزری, وہ راتیں جس کی پورنو سائٹ دیکھتے ہوئے نہیں گزری, وہ راتیں جس کی غیر محرم سے کلام کرتے ہوئے نہیں گزری, وہ راتیں جس کی سسکتے ہوئے گزری ہیں, وہ راتیں جس کی روتے ہوئے گزری ہیں, اس کا عالم کیا ہے جب سحری ہوتی ہے وبالاسحار هم یستغفرون, وہ سحری کے وقت رو رہا ہوتا ہے اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا, مجھے معاف کر دے, اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا, مجھے معاف کر دے.
حضرات گرامی قدر بندگی اور معرفت کے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے رات کا کچھ وقت گزارنا بڑا ہی ضروری ہے۔ رمضان چلا گیا لیکن راتوں کے یہ وقت آج بھی باقی ہیں، چنانچہ رمضان کے کھوئے ہوئے دروس کو پورا کا پورا سال جاری و ساری رکھنا یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں کامیاب اور کامران فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر موضوع جو تھا رمضان المبارک کے دروس کو اپنی زندگیوں کے اندر دوبارہ جاری و ساری کرنا، کچھ تشنگی ابھی باقی ہے، انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتگو اگلے جمعے میں کر کے پھر کسی اور موضوع کو سٹارٹ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر دستاب کی توجہ دو امور کی طرف جو ہے وہ متوجہ آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔ ایک جمخانہ کلب میں حالیہ دنوں میں واقعہ رونما ہوا، وہ جمخانہ جس میں پینٹ کوٹ پہن کے جانا جائز ہے، وہ جمخانہ جس کے اندر اعلیٰ پائے کے بوٹ پہن کے جانا جائز ہے، وہ جمخانہ جس کے اندر رولکسی گھڑیاں پہن کے جانا جائز ہے۔ وہاں پہ سنت رسول کو سجانے والے، پگڑی کو رکھنے والے کو تاحلے سے روک دیا گیا کہ تمہارا لباس جمخانہ کے سٹیٹس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ اللہ کی قسم کچھ سکھ یہاں پر آئے اور اپنی پگڑی کو لے کے آئے، جمخانہ والے اس کو نہیں روکیں گے، لیکن جو پیغمبر زماں کی سنت کو اپنے سر پہ رکھ کے آئے جمخانہ میں اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ ایبسلیوٹلی نوٹ۔ حضرات گرامی قدر کیا ہم آزاد ہیں؟ ایبسلیوٹلی نوٹ۔ حضرات گرامی قدر ہم تو آج بھی انگریز کے غلام ہیں۔ انگریز تو چلا گیا لیکن ہم کالے انگریز آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر دوسری بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں، آج کل شہر لاہور میں بڑے بڑے ہورڈنگ نظر آتے ہیں جن کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کی سائٹ نہیں بلکہ ڈیٹنگ اور شادی کی بیک وقت سائٹ بنا کر باقاعدہ طور کے اوپر بے حیائی کے کلچر کو پاکستان میں داخل کرنے کی زبردست اور ناپاک جسارت کی جا رہی ہے۔ ہم کہاں پر ملے گے؟ ہم کہاں پر ملے تھے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم مجھ پہ ملے تھے۔ اور شرمناک ہے یہ سارا کا سارا ایڈورٹائزنگ کلچر، جگہ جگہ بڑے بڑے ہورڈنگ لگا کر امت کی بہو بیٹیوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، امت کے بیٹوں کو کس جگہ پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ وقت آئے گا جب چکلوں کو گرا دیا جائے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا جب بے حیائی کے اڈوں کو مٹا دیا جائے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا جب اس ملک کے اندر حیاداری اور پاک دامنی کے کلچر کو عام کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر وہ کام نہ خان صاحب سے ہوگا، وہ کام نہ میاں صاحب سے ہوگا، وہ کام اللہ کے غلاموں سے ہوگا، وہ کام اللہ کے بندوں سے ہوگا۔ انشاءاللہ کیا آپ اس کام کے لیے طبعی طور پہ تیار ہیں؟ انشاءاللہ وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے توحید کی جنکار کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی پکار کے ساتھ، اللہ اکبر کی تلوار کے ساتھ، استغفر اللہ کی انابت کے ساتھ، الحمدللہ کے نعرہ رستا خیز کے ساتھ اور سبحان اللہ کی تسبیحات کے ساتھ، سجدہ اور رکوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پاکستان کے زمام اقتدار کو سنبھالیں گے، اور جب سنبھالیں گے پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر وہ بات کہی جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔